أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ دو دروس میں جو آیات طیبات تلاوت ہوئیں اور آج بھی جن آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی دراصل ایک واقعہ سے متعلق ہیں۔ منافق نے چوری کی اور پکڑے جانے کے پر جھوٹ بولتے ہوئے قسمیں اٹھاتے ہوئے اس کا الزام یہودی کو دھر دیا اور منافق کے لوگ اس کے قبیلے والے بھی اس کے ہمراہ ہو گئے۔ اسی تناظر میں ارشاد ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اے ہمارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین کا ارادہ اور کوشش تھی کہ آپ کو حق سے پھسلا دیں۔ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اور آپ ان کی جھوٹی قسموں میں آ کر اس چور کو بری کر دیں۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوئی اور آپ کو حقیقی صورتحال سے آگاہ کیا گیا اور آپ غلط فیصلہ کرنے سے بچ گئے۔ لہذا آپ آئندہ بھی ان کی ہر ایسی کوشش ناکام بنا دیں اور ہوگی، یہ آپ کو کبھی گمراہ نہیں کر سکتے، حق سے نہیں ہٹا سکتے، بلکہ خود ہی اپنے آپ کو یہ دھوکہ میں ڈالیں گے اور خود ہی گمراہی کا شکار ہوں گے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يُضِرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، فرمایا آپ کو یہ کیسے گمراہ کر سکتے ہیں؟ آپ پر ہم نے کتاب اتاری، حکمت دانائی اتاری، آپ کو ان علوم کی تعلیم کی جو پہلے سے آپ کے پاس موجود نہیں تھے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ وحی الہی سے آپ کو آگاہ فرماتے ہیں۔ آپ حق سے کب پھسل سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ انبیاء کرام اللہ جل شانہ کی طرف سے باقاعدہ طور پر عصمت کی شان سے نوازے جاتے ہیں۔ ہر پیغمبر کے ساتھ عصمت لازم ہے۔ اللہ کے ہر نبی معصوم ہیں، نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کوئی چھوٹا بڑا گناہ اللہ کی نافرمانی ان سے سرزد نہیں ہو سکتی۔ باقی رہے یہ منافقین، تو ان کی عادت ہے سرگوشیاں کرنا، چھپ چھپ کر مشورے کرنا، کانا پھوسی کرنا،
ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرتے ہیں، چھپ کر مشورے کرتے ہیں، کبھی آپ کے پاس پہنچ کر بھی الگ سے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، تاکہ دیکھنے والوں کو مغالطہ ہو کہ یہ اللہ کے نبی کے بڑے قریب ہیں اور خدا جانے کیا بات کر رہے ہیں۔ ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، البتہ یہ ہے مطلقاً سرگوشی، خاموشی سے الگ ہو کر کسی سے بات کرنا غلط بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نیکی کی بات حکمتاً مصلحتاً کسی سے الگ ہو کر کرتا ہے، سرگوشی میں کرتا ہے، کسی کو صدقہ کا، نیکی کا حکم دیتا ہے، لوگوں کے درمیان اصلاح کی کوشش میں کبھی ایک فریق سے الگ ملتا، کبھی دوسرے فریق سے الگ ملتا، اور اس میں اللہ کی رضا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ اس سرگوشی میں الگ ہو کر بات کرنے میں اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے، ایسی سرگوشی کرنے والوں کو تو اللہ اجر سے نوازیں گے۔ لیکن جس طرح منافقین سرگوشیاں کرتے، چھپ چھپ کر مشورے کرتے، اس منافق چور کے کنبے قبیلے والوں نے جس طرح سازشیں رچی، ان کے چھپ کر مشورے کرنے، سرگوشیاں کرنے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ منافقین بھی اچھی طرح سمجھ لیں، بعد میں آنے والی امت بھی ذہن نشین کر لے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور ایمان والوں کا رستہ چھوڑنا یہ سیدھا جہنم جانا ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت میں رہیں، ہر فیصلے میں سر جھکائیں، ایمان والے جس طرف ہیں، ایمان والوں کی جماعت جس طرف ہے اس طرف رہیں، چاہے فیصلہ اپنے حق میں ہو یا خلاف ہو، کسی اپنی برادری والے کے حق میں ہو یا برادری والوں کے خلاف ہو، یہ کھڑے اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے ہوں اور ایمان والوں کے ساتھ ہوں۔ اس وجہ سے نہیں کہ منافق چور ہے تو اپنا ہے تو اب اپنا ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ایسے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ایمان والوں کی جماعت کے ساتھ رہنا ہو۔ یہاں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ حق کا رستہ وہی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چلایا اور امت اس پر چلی۔ اجماع امت یہ بڑا قابل غور معاملہ ہے۔ امت کی اکثریت، امت کا جس بات پر اجماع ہے یہ حق ہے۔ ہمارے ہاں فقہا جو دلائل قائم کرتے ہیں، کسی معاملے مسئلہ میں قرآن پاک سے دلیل لیتے ہیں، سنت رسول سے دلیل لیتے ہیں، اور پھر تیسری مستقل دلیل اجماع امت کی کہ صحابہ کرام کسی معاملے میں کیا کرتے تھے، ان کا عمل کیا تھا۔ صرف یہ کہنا کہ ہم تو قرآن و سنت مانتے ہیں، قرآن و حدیث مانتے ہیں، کسی اور چیز کو نہیں مانتے، تو یہ آیت شریفہ تو واضح کر رہی ہے کہ ایمان والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلے اور صحابہ کرام اور امت کے رستے پر چلے۔ اجماع امت تیسری مستقل دلیل ہے، اس کا انکار خدا نخواستہ قرآنی تعلیمات سے منہ موڑنا ہے۔ اللہ سمجھ میں عمل کی توفیق بخشے۔